ووٹنگ والے ڈے کی بات کرتے ہیں کہاں پہ ووٹس ڈالی جا سکتی ہیں. سو گورنمنٹ schools and colleges are chosen as polling station. The collector of each district is in charge of polling. Government employees are employed to many of the polling stations. جو گورنمنٹ کی ووٹنگ جو ہوتی ہے الیکشنس کی اسٹوڈنٹ وہ وہیں ہو سکتی ہے جہاں کہیں بھی سرکاری دفتر ہیں وہ انہیں کو ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ اسکولس ہو گئے, گورنمنٹ کالجز ہو گئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو کلیکٹر ہوگا اس ڈسٹرکٹ کا وہ چارج ہوگا ووٹنگ کرانے کے لیے. اور اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے, جو امپلائڈ ہوں گے فار پولنگ آف ووٹس, وہ گورنمنٹ امپلائیز ہی ہوں گے. Electronic voting machine EVMs are being increasingly used instead of ballot boxes to prevent election fraud via booth capturing, which is heavily prevalent in certain parts of India. Nowadays students اب ہم لوگ ای وی ایمس یوز کرتے ہیں, الیکٹرک ووٹنگ مشین. الیکٹرک ووٹنگ مشین میں کیا ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو پریس اے بٹن. جس بھی آپ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہو اس کے نیم کے آگے, اس کے سمبل کے آگے بٹن ہوگا جس کو آپ پریس کرو گے تو وہ الیکٹرانکلی آپ کا ووٹ اس کینڈیڈیٹ پہ چلا جائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ, پہلے بیلٹ باکسز ہوتے تھے, ایک پرچہ ہوتا تھا اس پہ ایسے ہی نیم اور پارٹی کا نام ہوتا تھا, کینڈیڈیٹ کا نام ہوتا تھا, ہمیں اس پہ اسٹیمپ لگانی ہوتی تھی اور ایک باکس ہوتا تھا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے تھے. جیسے کہ آپ کو یہ نیکسٹ فوٹوگراف میں ایک امیج ہے, اس سے کیا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ, یہ ایک طریقے کا تھوڑا سا پرابلمٹک فیز تھا جہاں پہ لوگ با کیا کرتے تھے کہ پورے نا بیلٹ باکسز غائب کر دیتے تھے جو اپوزٹ پارٹی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی تھی ووٹنگ میں. کافی سارے انڈیا کے ایسے پارٹ تھے جہاں پہ بوتھ کیپچرنگ ہو جاتی تھی. بوتھ کیپچرنگ کا مطلب کیا ہوتا تھا, پورے بوتھ جو نکسلوادی ہوتے تھے یا جو بھی کوئی بھی ایسے ہیں جو ووٹنگ نہیں ہونے دینا چاہتے یا دوسرے اپوزٹ کینڈیڈیٹ کو ہرانا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے پورے بیلٹ باکسز اٹھا کے لے جاتے تھے, جس کی وجہ سے کافی پرابلم فیس کرتی تھی الیکشن کمیشن. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا نکالا, ای وی ایمس نکالے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین نکالی, جس سے ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹلی ووٹ جو ہے وہ الیکٹرانکلی پہنچ جاتا ہے. اس سے کئی سارے الیکشن فراڈس کم ہوئے. ووٹ ون ویلیو, ایک کینڈیڈیٹ ایک ہی ووٹ دے سکتا ہے, یعنی کہ جو ووٹر لسٹ میں جو ایک پرسن ہے وہ ایلیجبل ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو ایک ہی بار ووٹ دینے کے. سو change will only be brought when there is a noticeable participation and awareness among people. یعنی کہ چینج جبھی آ سکتا ہے جو سٹیزن ہے, جو کہ سٹیزن آف انڈیا ہے and who is 18 plus, he or she can vote only once at that polling station. Your one vote casted can decide our future leader. ہمارا ایک ووٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا فیوچر لیڈر کیسا ہوگا. Your vote is a valuable one. Don't underestimate the power of one vote. جو ہمارا ووٹ ہوتا ہے وہ کافی ویلیوبل ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے ووٹ کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. If you demand change, be a part of it. Counting of vote and declaration of result. After finishing the job, electronic voting machines (EVMs) are sealed by the presiding officer and all the voting machines are deposited in the headquarters of the constituency. جب ووٹ ڈال دیتے ہیں سٹیزنس, تب جو وہ ای وی ایم ہے وہ وہاں کا جو پریسائڈنگ آفیسر ہوگا, جیسے جو کلیکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ انچارج ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن کا, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ساری مشین کو سیل کر کے ہیڈ کوارٹر میں اس کانسٹیٹوئنسی کے انہیں رکھوا دے سرکشت. After 2 days, all votes are counted candidate wise. The candidate who secured the highest vote from the constituency is declared elected. 2 دن بعد وہ سارے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ وائز, الگ الگ کینڈیڈیٹ کی الگ الگ ووٹ کاؤنٹ ہوگی, اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ الیکٹڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. In general election, all the counting is done at one time on the same day. جنرلی جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن میں ہوتے ہیں, سیم ڈے. پکچر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے جو ای وی ایم مشین ہے وہ سیل کری جاتی ہیں. پورے جو پریزائڈنگ آفیسرس ہیں وہ کیسے ان کو ریپس میں سیل کرتے ہیں اور جا کے
ایک جگہ پہ ہیڈ کوارٹر پہ ان کو رکھ دیتے ہیں تاکہ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جا سکے. فار فری اینڈ فیئر الیکشن، اس فری اور فیئر الیکشن کرانے کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے کیا ہوتا تھا، جو بیلٹ باکسز تھے بوتھ کیپچرنگ ہو جاتی تھی، ایون فراڈز ہوتے تھے کئی سارے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو جینوئن کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکٹ نہیں ہو پاتا تھا. اسی طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو فیس کرنے پڑتے ہیں. No doubt that in the election, some of the candidates win on the basis of money, power, muscle power, and rigging. But overall, the general election still reflects the people verdict. بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ جنرلی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتتا ہے الیکشن میں جس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، جس کے پاس فزیکل پاور ہے، یا جس کا جو اپنا ایک بہت اچھا عہدہ رکھتا ہے سوسائٹی میں. لیکن آج بھی کئی جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگوں کا ورڈٹ ہے، یعنی کہ لوگوں کا جو پاور ہے الیکشن میں، ان کا جو ووٹ کا پاور ہے، لوگ وہاں باہر نکل کے ووٹ کرتے ہیں، وہ بھی جیتتے ہیں لوگ. In some of the political parties, candidates are contesting election with a huge criminal record. They pushed the other willing candidate out of electoral race due to their huge pressure on party. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑوا دیتی ہیں جن کا کافی زیادہ کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے پارٹی کے اوپر. No political party offers any choice to ordinary citizen. Often they see the background and manpower of the candidate. زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ سٹیزن کو کوئی بھی آرڈینری چوائس نہیں دیتی کہ ایک عام انسان کو لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. زیادہ تر پولیٹیکل پارٹی کیا دیکھتی ہیں؟ اس کینڈیڈیٹ کا بیک گراؤنڈ، اس کے پاس کتنی مین پاور ہے، کتنا پیسہ ہے. زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز یہ دیکھتی ہیں. تو اسی طرح کے کچھ چیلنجز ہیں جو آج بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا فیس کر رہا ہے فار فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. میں جو الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشن میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرے فری اینڈ فیئرلی، یعنی کہ پوری شمتا کے ساتھ، پوری اچھائی کے ساتھ، تاکہ وہ ہمارے دیش کے لیے، ہمارے لیے، سٹیزنس کے لیے کچھ اچھا کر پائے.